کر کے بلندی درجات کے لیے تلاوت نبی سید شیلانی رضی اللہ عنہ چھوڑ کے ان کے ساتھ ثواب کے لیے بالخصوص ان موالیوں میں حیدر کرار کی بلندی درجات کے لیے کہ جن کے لیے ضرور فاتح کرنے والا دنیا میں آج بھی موجود نہیں ہے شروع سے نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الصحبان الحسین علیہ السلام واجعلنا من الباقین فی عطاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت لواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآل اطہار دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہدیہ صلوات ماہر نہ جانے میں داشت نہ گزرے ادھر بھی باور صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للأولین فلا شیء قبلہ والآخرین فلا شیء بعدہ والظاہرین فلا شیء فوقہ والباطنین فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایۃ المعصومین علیہ السلام والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الأبطحي الهاشمي القرشي المكي المدني شمس الضحى قدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم أبي الزهراء محمد السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع المتزفر أبي الشبير والشكر قاسم الطوبى وسكر أشجع المتين أشرف المكين العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بالنصر الجلي المخلص الصفي مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والشهاب الساكب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم من
يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على أمير المؤمنين وارث النبيين كامل الملحدين يعقوب المسلمين نور المجاهدين زين العابدين تاج البكائين أسفل الصابرين أفضل القائمين قاتل الناكسين والقاسطين والمارقين فاتح البدر والأحد والخيبر والخندق الذي هو عين الله وجه الله جند الله لسان الله يد الله يا الذي قيل في شأنه النظر إلى وجه علي عبادة حب علي عبادة ذکر علی عبادہ مومن و منافق کی پہچان ماؤں کی طہارتوں کا اعلان حیدری. سامعین ذکر حوالیان حیدر کرار علیہ السلام. خداوند متعال کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں آل محمد کے دروازے پہ جھکایا. اس سے بڑی توفیق اور تھوڑا آپ بھی لطف فرمائیں کیونکہ مجمع پیچھے سے کنٹینیوٹی آ رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا آگے آگے تاکہ پیچھے آنے والوں کو پھر وہ مجمع چیرے نہیں پیچھے سے آنے والے. آگے تھوڑا تھوڑا دو قدم آگے آئیے تاکہ پھول بکھرے ہوں تو بھی پھول ہوتے ہیں, سمٹ جائیں تو ان کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ نے زندگی میں علی کے دروازے پہ جھکا دیا. اس سے بڑی سعادت, اس سے بڑی توفیق, اس سے بڑی عطائے پروردگار کوئی نہیں کہ بندہ زندگی میں چل کے علی کے دروازے پہ آ جائے. اس لیے کہ یہ در کوئی معمولی در نہیں ہے, یہ در علم کا در ہے, یہ در ریاستوں کا در ہے, یہ در نجابتوں کا در ہے, یہ در عصمتوں کا در ہے, یہ در خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے کا در ہے. جملہ پہلا ہی ذہن کے ساحل سے قلب کے سمندر میں اتارنا چاہتا ہوں. یہ در وہ در ہے کہ جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوا کرتا. مقصد حیات سے ملواتا ہے. یہ در انسان کو انسان بن کے جینا سکھاتا ہے. اس در پہ کوئی آئے تو سلمان بن جاتا ہے, کوئی مقداد بن جاتا ہے, کوئی کمبر بن جاتا ہے, کوئی ابو ذر بن جاتا ہے. ایسے خوبصورت انداز میں آپ نے استقبال فرمایا کہ ہماری تھکان اتارتی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر ہم پچھلا سفر بھی اپنے مجمع کو بتائیں تو وہ حیران ہونے لگ جاتا ہے. جب وہ روز کی مصروفیات ہیں, کہاں رات کے 1-1:30 بجے گھر پہنچے تھے, صبح چلے کمالیہ پڑھا, اس کے بعد آپ کی خدمت میں آئے اگلا پڑھاؤ, پھر اسلام آباد ہے کہ اگلی مصروفیات وہاں کی ہیں, لیکن آپ نے ساری تھکان اتار دی. اور میں اسی نہج پہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں مجھے بھی آپ اسی نہج پہ پائیں گے. بنام ولایت ہم جیسے گناہگاروں سے پیار کرنے والے نزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. جملہ سنبھالیے گا, جو اس در پہ آئے اور اس در سے متمسک ہو جائے وہ سلمان بنتا ہے, جو اس در کو چھوڑ دے وہ شیطان بنتا ہے. وہ
खुदावंद मुतआल के नज़दीक मुकर्रब करार रहा है। ये 15 शवाल का प्रोग्राम है। शहादत है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। जिक्र है हजरत हमजा सैयद शुहदा का। और मैं कल से यहाँ भी खिताब कर रहा हूँ, मैं मौजू का असील खतीब मकतब हूँ। अज़ीज़ान गिरामी कदर चलते हैं, तमहीद को इस्तेमाल करते हुए गुफ्तगू आप तक पहुँचाते हैं। पहली मंजिल पे एक जुमला वसूल फरमाइएगा। इमामत का मसला मुसलमानों के नज़दीक खलीफतुर रसूल का मामला मुसलमानों के नज़दीक, या मैं लफ्ज़ बदल देता हूँ, रसूल की जानशीनी का मामला नौ मुसलमानों के नज़दीक इतना अहम था कि उन्होंने रसूल के जनाजे का भी इंतज़ार नहीं किया और एक मकाम पे बैठकर कि जहाँ ज़माना जाहिलियत में अरब के लुटेरे लूटा हुआ माल बांटते थे, वहाँ बैठकर इमामत का ओहदा किसी को सौंप, वो मुसलमानों का मामला था। मुझे इससे इस्तदलाल करके गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है। इतना तो तय हो गया कि मुसलमानों के नज़दीक ये मसला अहम था। रुकिएगा, मैंने कहा किस बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला किया, तो जवाब आएगा अक्ल की बुनियाद पे। कि उनकी अक्ल ये कहती थी कि रसूल का जानशी होना चाहिए। हमने फिर कहा रुक जाइए, अगर आइए बिस्मिल्लाह मौलाना साहब हुजूर वाला अल्लाह आप दोनों की इज्जतों की दावत में आगे आ जाइए। तस्बीहात अरबा वाले 3 मौलाना हो गए। मैं जो है मौलाना जहदी साहब, मौलाना हसन साहब, मौलाना शर्जील, अल्लाह बुजुर्गों की तौफीकात खैर में इजाफत फरमाए, जवान अजीज की तौफीकात खैर में इजाफत फरमाए। तवज्जो है आप माशाअल्लाह। हमने कहा कैसे तुमने ये इस्तेमाल किया, तो कहा अक्ल से पता चला जिसके पास अक्ल हो वो ये चाहता है कि नबी का कोई जानशीन हो, कोई आका हो, कोई रहबर हो, कोई मुर्शिद हो, कोई पेशवा हो, कोई खलीफा हो, कोई इमाम हो। हमने का कमाल नहीं हो गया, तुम्हारे पास अक्ल है और अक्ल कहती है कि नबी के बाद कोई हो, तो जिसने अक्ल को अक्ल बनाया, जिस नबी को खुदा ने अक्ल कुल बनाया, उस खुदा के नज़दीक ये मसला अहम नहीं था, उसके नज़दीक ये मसला मुहिम नहीं था। इसीलिए उसने नबी की ज़िंदगी में ही इमामों का तारुफ करवाया, क्योंकि मुहिम था, अहम था। और कोई ये ना समझे कि नबी की ज़िंदगी का कोई गोशा अधूरा रह गया। वो नबी ही नहीं कि जो अधूरा छोड़ जाए उम्मत को, वो नबी नहीं है जो उम्मत को अधूरा छोड़े। ऐने मुमकिन है कोई जहन ये सोच रहा हो, आज पाकिस्तान जानता है मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दाई हूँ, बिना वालों से तो प्यार मिलता ही मिलता है, लेकिन भाई भी बड़ा प्यार देते हैं, अल्लाह इत्तेहाद बरकरार रखे। मैं फ़कत एक पैगाम देना चाहता हूँ उसको कि जिसके पास अक्ल है, उसकी अक्ल की तहरीर पर मैं एक दस्तक देना चाहता हूँ कि नबी की ज़िंदगी का कोई गोशा अधूरा नहीं था। ऐने मुमकिन है कोई कहे मौलाना नबी की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या था जब नबी कुछ देना चाहते थे, देने नहीं दिया, तो कहा क्या अधूरा रह गया? नहीं, अधूरा वहाँ भी नहीं रहा। आप हक रखते हैं कि इस्तदलाल पेश कीजिए, मैं इस्तदलाल पेश कर देता हूँ जिम्मेदारी के साथ। अधूरा वहाँ भी मामला नहीं रहा, हिदायत वहाँ भी दी। नहीं जहर से सुनेंगे आज आप ये जुमला, हिदायत नबी ने वहाँ भी दी, हिदायत गदीर में भी दी, गदीर में दिखा के हिदायत दी, यहाँ महफिल से उठा के हिदायत। और जो अली की इमामत है गदीर की, वो मनसूस में अल्लाह है। इसीलिए एक टर्म खवास इस्तेमाल करते हैं, मिंबर से आपने सुन रखी है, उलमा से ये टर्म कुछ जैसे जैसे मकतब से भी सुनिए कि हमारे जितने इमाम हैं वो मनसूस
من اللہ ہے. منصوص یعنی جس کی امامت پر نص ہو. نص کا کیا مطلب ہے؟ اب ایک تعریف ہے نص کی جہاں احتمال خلاف نہیں ہوتا، سخت بات نہیں، اور اگر ہو بھی مشکل تو مشکل کشا کے ماننے والوں میں مشکل ہوتی نہیں ہے. میں آسان کرتا ہوں. نص وہ ہوتی ہے جہاں 100% ہو. نص وہ ہوتی ہے جہاں یہ نہیں ہوتا کہ وہ نہیں تو شاید وہ. نص میں شاید نہیں آتا، نص میں 50% نہیں آتا، نص میں 40% نہیں آتا. نص 100/100 ہوتی ہے کہ وہ نہیں تو بس وہ نہیں تو بس وہ. نبی نے سارے اماموں کا تعارف بطور نص کروایا. کہا اگر میرے بعد میں چلا جاؤں تو علی امام ہوگا، علی نہیں ہوگا تو کوئی اور نہیں حسن ہوگا، حسن نہیں ہوگا تو حسین ہوگا، حسین نہیں ہوگا تو پھر علی زین العابدین علیہ السلام ہوں گے، علی زین العابدین نہیں ہوں گے تو محمد باقر ہوں گے، محمد باقر نہیں ہوں گے تو جعفر صادق ہوں گے. جنہیں موضوع کے حسن کی داد دینا آتی ہے نا، میری بات ان سے ہے. نبی نے بطور قط فرمایا، بطور نص تعارف فرمایا کہ یہ میرے بعد 12 امام ہیں، ایک کا نام لیا. اور ہم جب کہتے ہیں نص ہے تو نص میں شاید باید نہیں ہوتا. امام جعفر صادق کی امامت پہ نص ہے. امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کی امامت پہ نص ہے. اور امام صادق کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تاریخ میں عبداللہ ملتا ہے، عبداللہ افتح اسے کہا گیا. اس نے بھی دعوی امامت کیا، لیکن اس کے دعوی امامت کو ہم مانتے نہیں ہیں. ہم تو چھٹے مولا کے بیٹے موسیٰ کاظم کے دعوی امامت کو مانتے ہیں. تو جملہ روک کے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کا بابا امام ہو اور اگر بیٹا یا امت اس کے غیر امام بیٹے کو امام مان لے تو ہم اسے امام نہیں مانتے. تو جس کا بابا ہی بت پوچھتا رہا ہو اسے امام کیسے مانیں گے؟ بطور نص. پھر نص 2 طرح کی ہوتی ہے، کبھی نص سے خفی ہے، کبھی نص سے جلی ہے. میں آگے پیش کرتا ہوں. عبداللہ افتح امام صادق کا بیٹا تھا. ایک مذہب ہے فتویہ، شیعوں کے فرقوں میں سے ایک اس میں سے پیش کرو فتویہ. اس وقت اس کا وجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے تاریخ میں جناب عبداللہ افتح کو امام مانا تھا. امام صادق کے بیٹے افتح کسے کہتے ہیں؟ تاریخ اٹھائیے. افتح اسے کہتے ہیں جس کے پیر کے اندر کرف نہیں ہوتی. افتح وہ ہوتا ہے جو فلیٹ فیٹ ہوتا ہے، جس کے پیر سیدھے ہوتے ہیں. یہ ظاہری نقص ہے، یہ ہے خلقت کا نقص. امام وہ نہیں ہوتا جس کی ظاہر میں کوئی نقص ہو، تو جس کے بدن میں نقص ہو جب وہ امام نہیں ہوتا تو جس کے خون میں خرابی ہو وہ جو ظاہری طور پہ بھی مجسم حسن ہوتا ہے. عرض کر رہے تھے نص سے جلی اور نص سے خفی. نص سے خفی یعنی چھپی ہوئی، جلی یعنی ظاہر. اور میں لفظ رک کے پیش کر دوں، نص سے خفی بھی اس کے لیے خفی نہیں ہوتی جس کے ذہن میں ولایت کی روشنی جلی ہوتی ہے. بھائی خفی بھی اس کو جلی لگتا ہے اور جلی بھی کسی کو خفی لگتا ہے. نا جملہ ایسے نہیں ہوگا. عباس بھائی اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بڑا آپ نے سفر کیا، آپ نے سننے کے لیے تشریف لائے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. خفی بھی جلی ہوتی ہے، کبھی جلی بھی خفی ہوتی ہے. غدیر کا علی خفی نہیں تھا، جلی تھا.
پھر خفی کیوں بنا؟ آج امام وہ ہے جو جلی نہیں ہے، پردہ غیب میں ہے، زمانہ کہتا ہے امام دکھاؤ۔ جوابات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جواب ناقضی ہوتا ہے، ایک جواب حدی ہوتا ہے۔ میں ناقضی دینے لگا ہوں، کون سا امام دکھائیں؟ کہا جاتا ہے وہ جو غائب ہو۔ ہم نے کہا جن کے بڑوں کو قدیر والا نظر نہیں آیا تھا، انہیں غائب کیسے نظر آئے گا؟ نص جلی اور نص خفی۔ نص جلی کیا ہے امامت پر؟ نص جلی ہے جو آئمہ کے نام لیے ایک کے بعد ایک۔ نص خفی کیا ہے؟ یکون من بعد اثنا عشر خلیفہ کلہم من قریش اور کلہم من بنی ہاشم۔ اس خفی کو جلی نے ظاہر کر دیا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں ہمارے امام منصوص من اللہ، ایک کے بعد ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور خوش نصیب ہے آپ کہ ذوات 12 ہیں۔ بھئی آپ ذات کی جمع ذوات ہے، آپ کہتے ہیں نا ذاتی، ہاں ذوات وہ ہمارے والی نہیں جو پنجاب کا ایک کلچر ہے، نہیں وہ نہیں، ذات میں ایک ذات ہوں، آپ ایک ذات ہیں، ہاں ایک نفس کہہ لیجیے یا اسے، ٹھیک ہے۔ ذات کی جمع ذوات ہے، چلیے ذاتی سمجھ لیں۔ یہ 12 وہ ہیں جن کی ذوات جدا جدا ہیں، جن کے اسم جدا جدا ہیں، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، جن کے اسماء جدا جدا ہیں، ذوات جدا جدا ہیں، لیکن کردار ایک سا ہے۔ 12 کے 12 کا قول ایک سا ہے، 12 کے 12 کے فعل میں تضاد نہیں ہے، 12 کے 12 کی گفتگو یکساں ہے، 12 کے 12 کا عرفان واحد ہے، 12 کے 12 کی تعلیمات میں فرق کوئی نہیں ہے۔ یہ 12 کے 12 ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگرے، امام باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام، بابا بلند صلوات مولا کی طولانی عمر ان مولا نے پائی ہے، 65 برس کی عمر ہے ان مولا کی، جس میں سے عزیزان گرامی قدر مدت امامت ہے 35 ایئرس۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے امام نہیں تھے۔ سہل کروں، آسان کروں، نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنا تھا، بلکہ 40 سال بعد اعلان نبوت ہوا تھا۔ ہم اس نبی کو نہیں مانتے جسے پتہ نہیں چلا اس پہ وحی آ رہی ہے۔ پردے سے شور ہوتا ہے نا تو میرا روایتی جملہ ہے، میں کہتا ہوں اور شور کیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقیناً خاموشی ہو جائے گی۔ آپ رہیے انشاءاللہ، ہمارے بہنیں بیٹیاں سکوت اختیار کر لیں گی۔ ہم عرض کر رہے تھے نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنا، 40 سال بعد اعلان نبوت ہوا تھا۔ ہم اس نبی کو نہیں مانتے جسے پتہ ہی نہ ہو مجھ پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ 40 سال بعد اعلان نبوت ہوا تھا۔ مجھے قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ کا جملہ یاد آ رہا ہے، ان سے ورقہ بن نوفل والی روایت پڑھی جاتی ہے نا کہ نبی کو پتہ نہیں چلا، گھبرا گئے، حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے پاس آئے، وہ بازو پکڑ کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، انہوں نے کہا مبارک ہو تو نبی بننے والا ہے۔ ورقہ اس کا نام تھا، بن نوفل یعنی نوفل کا بیٹا، عقیدے کے اعتبار سے بھی معتدل اور مناسب شخص نہیں تھا، بلکہ بالاعتبار العقیدہ وہ یہودی تھا۔ نبی کو اس نے بتایا آپ نبی بننے والے ہیں، بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، اللہ مقامہ قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی سے جب یہی روایت کسی نے پیش کی نا کہ ورقہ بن نوفل نے بتایا آپ پہ قرآن نازل ہونے والا ہے، آپ نبی بننے والے ہیں، کہا یہ عجیب بات ہے، قرآن نازل ہو رہا تھا، ورقے کو پتہ چل گیا، خود قرآن کو پتہ ہم اس روایت کو، یہ سیرت کی کوئی صورت نہیں ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنا تھا، بلکہ کن تو نبی آدم و بین الماء والطین اول ما خلق اللہ نوری، وہ تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ میں نوان ایسے تھے غدیر نہیں پڑھا، لیکن ایک جملہ پیش کر کے میں اپنے مقصود پہ آ رہا ہوں جو اس
استدلال پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ایز اٹ از من بے عین ہی علی غدیر میں مولا نہیں بنا بلکہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. ورنہ مولا تو علی تب بھی تھا جب آدم نہ تھا. پہ آ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں اس سے پہلے امام نہیں ہے. پہلے امام ہے لیکن ایک امام کی موجودگی میں دوسرے امام کلام نہیں کرتے, گفتگو نہیں فرماتے. امام صادق کی جو خدمات ہیں امامت کی وہ 35 برسوں پر محیط ہیں. کس دور میں امام آئے ہیں؟ بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں دستوں گریباں تھے. جملہ رک کے پیش کیا, دست ادب جوڑ کے ازاداروں کے لیے, مادنیوں کے لیے, سادات غیر سادات کے لیے, جماعتوں کے لیے. جب دو پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں تو فائدہ تیسری پارٹی اٹھاتی ہے, کبھی مثبت کبھی منفی. تو جب دو مولائی آپس میں لڑ رہے ہوں فائدہ وہ اٹھاتا ہے جسے علی ولی اللہ کی گونج اچھی نہیں لگتی. پہنچ گیا یہ جملہ, اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں دستوں گیرے مارتے. مولا نے اس دور میں چاہتے تو تلوار بھی نکال لیتے. جملے کو یاد رکھیے گا, امام کی تعریف میں ہے کہ امام سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہوتا. اگر بیمار بھی ہو تو وہ بڑا شجاع ہوتا ہے. لفظ ضرور کے پیش کر دوں, مولا سید سجاد بیمار تھے لیکن بتاؤں کتنا بڑا شجاع تھا میرا مولا سجاد جو عباس سے بڑا شجاع ہو. اسے سید سجاد کہا جاتا ہے کیونکہ امام وقت ہے. امام جعفر صادق بھی چاہتے تو تلوار نکالتے, بنو عباس کا بنو امیہ کا کلمہ کر دیتے, خاتمہ کر دیتے, لیکن تلوار نہیں نکالی. تبلیغات کو اہمیت دی. اب اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو مسلمانوں کو نبی کی جنگیں سمجھ میں آئیں گی. 83 کہیں یا 87 کہیں اور 27 کو غزوات کہیں جن میں نبی شریک تھے, ایک میں علی شریک نہیں تھے, اس میں بھی نسبت وہی تھی جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی. اگرچہ روایت اس بات پہ شاہد ہے کہ علی کی تلوار رسول کے دین کے سامنے ڈھال بنی ہوئی تھی. ماں قام ولا استقام دین الا بسیف علی و مال خدیجہ. دین مصطفیٰ نے اگر قیام کیا ہے تو مال خدیجہ کے صدقے میں کیا ہے, سیف علی ابن ابی طالب سے کیا ہے. لیکن قیام اور ہوتا ہے, قیام یعنی جم کے کھڑے ہو جانا, قیام یعنی گرنا نہیں. مسلمانوں یہ جملہ غلط ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا. جوانوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں, بھئی فلاں کے دور میں بڑی بڑی فتوحات ہوئی, بڑا بڑا علاقہ اسلام میں شامل ہو گیا تو کون سا تیر مارا. یہ جملہ غلط ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا. نہیں, اسلام تلوار سے نہیں کردار مصطفیٰ سے پھیلا تھا. کردار مصطفیٰ سے اسلام پھیلا تھا. اسی لیے مولا صادق علیہ السلام نے کردار کو اپنایا, تبلیغات کو اپنایا, 35 برس میں کیا کیا, شاگردان کو تیار کیا. 4000 شاگرد تھے میرے مولا کے مکتب کے, اور وہ منیمم تعداد ہے. 4000 جن شاگردوں میں دیکھ لیجئے, ابان ابن تغلب کہیں, زرارہ ابن اعیم کہیں, ابو حمزہ سمالی کہیں, تو شاید کسی کا ذہن تبادر نہ کرے, لیکن ایک نام لیتا ہوں, ہر خاص و عام کی ذہن میں آ جائے گی بات. جابر بن حیان, فادر آف کیمسٹری, کہ جس کے فارمولاز کو آج بھی علم کیمیا رد نہیں کر رہی, استعمال کر رہی ہے. اب پتہ چلا کہ جس کا شاگرد اس اوج پہ ہو وہ امام کیا ہوگا. جب امام زمان آئیں گے, گراؤنڈ فراہم ہوگا تو علم کتنی ترقی کر جائے گا. جس کے نام کی فقہ معروف ہے, لیکن پھر سوال ہے, فقہ جعفریہ, فقہ جعفری, فقہ باقری کیوں نہیں کہتے؟ فقہ چوتھے مولا علی زین العابدین ہیں, فقہ علوی کیوں نہیں کہتے؟ فقہ حسنی کیوں نہیں کہتے؟ فقہ حسینی کیوں نہیں کہتے؟ فقہ علوی کیوں نہیں کہتے؟ فقہ محمدی کیوں نہیں کہتے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ قوم کے جوانوں, یہ سوال اہم ہے یا نہیں ہے؟ تو اب فقہ جعفری فقہ باقری سے ہٹ کے نہیں تھی. فقہ جعفر صادق وہی ہے جو فقہ مصطفیٰ ہے. ہر سوال ہم ہی پہ دعوت جا رہے, ہمیں بھی تو حق ہے سوال کرنے کا. جاؤ جوانوں, اگر کوئی سوال کرے کاؤنٹر اٹیک کر کے یہ سوال کرنا اور دعا فرمانا ہمارے حق میں. کوئی کہے نا کہ فقہ جعفری کون سی فقہ ہے تو اس سے سوال کرنا. جب نبی کا دور تھا اس وقت کون سی فقہ تھی؟ علی کے دور میں کون سی فقہ تھی؟ مولا سجاد کے دور میں کون سی فقہ تھی؟
مولا باقر کے دور میں کون سی فکر تھی؟ تو جواب کیا آئے گا؟ وہی فکر جو ان کے بیٹے کی تھی. تو بیٹے نے باپ کی فکر کو متعارف کروایا، لیکن وہ کون تھا جنہوں نے محمد کی فکر کو چھوڑ کے محمد مصطفیٰ کی فکر کو چھوڑ کے ایک نئی فکر کو متعارف کروایا؟ تو پھر فکر جعفری وہی ہے جو فکر مصطفی ہے، فکر جعفری وہی ہے جو فکر حنفی ہے. ہاں اس کے مقابلے میں ایک فکر بنی فکر حنفی. اچھا، بڑے احترام سے عزیزان دین کا کس نے بنائی؟ جناب نعمان بن ثابت. ادب سے نام لے رہے ہیں، بڑے احترام سے نام لے رہے ہیں، حضرت ابو حنیفہ. تو آج کل تو گوگل سب سے بڑا حوالہ ہے. میں تو کہتا ہوں مناظروں کی بھی ضرورت اس دور میں نہیں ہے، حوالہ گوگل آپ کو دے دیتا ہے، اس سے بڑا علامت الدہر کوئی نہیں. لکھیے، حوالہ سامنے آ جائے گا. 2 برس اب حضرت نعمان بن ثابت امام صادق کی شاگردی میں رہے ہیں، اور 2 برس شاگردی میں رہنے کے بعد یہ جملہ انہوں نے کہا، لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 برس نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. میں نے کہا ٹوبے والوں کوئی نئی بات نہیں ہے، بزرگوں کی سنت پہ عمل کر رہے تھے، بزرگوں کی سنت پہ عمل ہو رہا تھا. لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بابا معاملہ تو اتنا سا ہے، ایک کو علی نے ہلاکت سے بچایا، ایک کو جعفر صادق نے ہلاکت سے بچایا، ایک کو بابا نے ہلاکت سے بچایا، ایک کو بیٹے نے ہلاکت سے بچایا. تو یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. جسے دادا نے ہلاکت سے بچایا اسے امت نے خلافت دی، جسے بیٹے نے ہلاکت سے بچایا اسے امت نے امامت دی. تو 2+2 4 کے جیسا سمپل ہے، جھگڑا کسی بات کا ہے نہیں. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی ان کو مانتا ہے جو ہلاک ہونے والے تھے، اور کوئی ان کو مانتا ہے جو مشکل کشا تھے. قبول ہو یا نہ ہو ایک علیحدہ بحث کہ جناب مالک ابن انس یہ آلموسٹ 10 ایئرس رہے. اس کے بعد حضرت شافعی اور حضرت احمد بن حنبل، وہ دونوں ان کے شاگرد. تو بالواسطہ کہیں یا بلا واسطہ کہیں، سارے کے سارے مکتب آل محمد کے شاگردان ہیں. البتہ کچھ ایسے بھی تھے، یہ اجتماع نہ ہونے پائے، جو سیرت معصوم ہی پہ رہے. اور یہ جملہ کوئی نہ کہے کہ یہ فخر جعفر صادق کا ہے کہ اسے امام اعظم امام ابو حنیفہ بطور شاگرد ملے. نہیں، ان کا نہیں، میں اپنا جملہ نہیں پڑھ رہا. جناب عبداللہ بن احمد بن حنبل کا جملہ ہے. جناب احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ وہ نقل کرتے ہیں، میرے بابا نے کہا. بھائیوں کے چوتھے امام یہ جملہ کہہ رہے ہیں، ان الخلافۃ لم تزین علی بل علی زینہا. کہا خلافت نے علی کو زینت نہیں دی، یہ خلافت کا مقدر تھا کہ علی نے اسے قبول کیا. یہ ان کا فیض ہے، ان کا شرف ہے کہ امام کی شاگردی میں رہے ہیں. 2 برس تک چاہے رہے، کوئی 10 برس تک رہا. امام نے اپنے شاگردوں کی پرورش کی. 4000 کے قریب شاگردان کو میرے مولا نے یونیورسٹی کا قیام کیا. مولا نے پروان چڑھایا. مولا نے اس دور کے اندر مناظرے کیے. مولا نے آپ اٹھا کے دیکھیے، علم کلام پہ مناظرے کیے، علم اصول پہ مناظرے کیے. مولا نے اس دور کے اندر تفسیر بیان کی. مولا نے اس دور کے اندر حدیث بیان کی. اور جتنی فکر آج آپ کے پاس، یہ نہ سمجھیے کہ پہلے مدفن شدہ نہیں تھی. نہیں، رسول نے خود مدفن کروا دی تھی. یہ فکر وہی ہے جو رسول. دیکھیے عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی 15 شوال کو موضوع سے ہٹے تو وہ قوم کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. خوبصورت انداز میں آپ سوال فرما رہے ہیں. اسی طرح سے چلتے آئیے گا. یہ فکر مدفن شدہ فکر تھی جسے امام صادق علیہ السلام نے سب کے سامنے پہنچا دیا. اپنے شاگردوں کا جال میرے مولا نے پھیلا دیا. کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا. یہ وارث رسول اللہ ہے. اور میں ایک اور واقعہ پیش کروں. حضرت نعمان بن ثابت ہی کا ہے کہ ایک دن دیکھا امام صادق کے ہاتھ میں ایک عصا ہے.
जिस असा के सहारे चल रहे हैं। आगे बढ़ के कहा कम सिन्नुत आपकी उम्र कितनी हो चुकी है। वो कुछ और सोच रहे थे। इमाम ने फरमाया उम्र की वजह से असा को नहीं लिया हुआ, बल्कि ये असा असा एक रसूल है। इतना कहना था, बड़ी अकीदत थी हजरत को रसूलुल्लाह के साथ। वो आगे बढ़े और असा का बोसा लेना चाहा। उन्होंने बोसा लेना चाहा। इमाम सादिक ने असा को पीछे किया और एक मर्तबा जब पीछे किया तो मफहूमी जुमला यूं ही पहुंचाता हो, क्या कहा था, ये असा असाए रसूल है। इन्होंने बोसा लेना चाहा, इमाम ने पीछे किया और पीछे करके कहा ये असाए रसूल है, मैं जाने रसूल हूं। जाने रसूल हो। इमाम रसूल के वारिस हैं और सिर्फ रसूल के नहीं अर्ज कर रहे थे। आज देख लीजिए जो फिक आपके पास है इमाम सादिक का सदका है, जो ज़ियारत नाम है आपके पास है, आप जाते हैं ना ज़ियारत पे, ज़ियारत पढ़ते हैं खोल के, इसमें ज़ियारत पढ़ते हैं और हमेशा कहता हूँ बगैर इसमें ज़ियारत अंदर दाखिल थोड़ी ना हो, क्यों दस्तक दे के जाया जाता है। हाँ अच्छा, और ये ज़ियारत अब देखिए हज उम्रा पे जाएं तो जैसे बताया वैसे ही करना है, ऐसा है या नहीं। उम्रा कितना मुश्किल है, हज कितना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ज़ियारत पे जाएं तो उसमें छूट है। कैसे छूट है? आप जैसा पढ़ा लिखा जाए तो वफाती उठा के पढ़ता है, मुझ जैसा काबिल जाए तो खड़े होके कहता है मौला इजाजत है आओ अंदर, दोनों तरह से चल जाता है। लेकिन आप जैसा पढ़ा लिखा जो पढ़ रहा है, तवज्जो है, वो ज्यादा अहमियत कहाँ मिले, क्योंकि वो काल सादिक है और इसने ज़ियारत पढ़ी। कैसे पता चलेगा? सरी वाले ने इजाजत दी, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे लिखा और ने जुमला, अगर आंख में आंसू आ जाए तो समझना साहिबे कब्र तुम्हें अंदर बुला रहा है। जब तक आंसू ना आए तब तक सरी के अंदर दाखिल होने की कभी कोशिश न कीजिएगा, और यकीनन आप ऐसे ही करते होंगे। जितनी ज़ियारत है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से ऑलमोस्ट अगर बिला मुबालगा में 80-90% ज़ियारत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, ज़ियारत वारिसा इमाम सादिक ही से तो है। आदम समीउल्लाह के वारिस हुसैन तुझ पे सलाम हो, नूह के वारिस हुसैन तुझ पे सलाम हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह के वारिस हुसैन तुझ पे, ईसा के वारिस हुसैन तुझ पे, मूसा के वारिस हुसैन तुझ पे सलाम हो। अहले तौबा से मेरा सवाल है, दूर नज़दीक से आए हुए हैं, मीर महल से कोई आया, कोई अटोवाल से आया और भी दरूद से तशरीफ लाए होंगे, अल्लाह बेकार में इजाफा फरमाए, नवाइयत तरफ से तशरीफ लाए हुए। आपसे सवाल है क्या सिर्फ हुसैन वारिस मूसा है? क्या फकत हुसैन वारिस इब्राहिम खलीलुल्लाह है? क्या फकत हुसैन वारिस ईसा है? नहीं, अली से लेके महदी दौरा अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ इमाम के दूर पे ताजीब मिली बाबा बुलंद सलात के तिलावत में हर एक इमाम मूसा का वारिस है, हर एक इमाम ईसा का वारिस है, हर एक इमाम इब्राहिम खलीलुल्लाह का वारिस है, हर एक इमाम रसूलुल्लाह का वारिस है। और मैं एक दलील यहाँ पे पेश करता हूँ, एक वाक़या पेश करता हूँ। मंसूर दवानी का दरबार का मौजू से मरबूत छठे मौला भी रसूल के वारिस हैं। छठे मौला सिर्फ रसूल के ही नहीं, ईसा के वारिस भी हैं, मूसा के वारिस भी हैं, इब्राहिम के वारिस भी हैं। और मंसूर दवानी का दरबार सजा हुआ था। अब जब दरबार सजा हुआ था ना मंसूर दवानी का, तो एक मरतबा इसने जादूगरों को बुलाया। जब जादूगर आ गए, 70 जादूगर बाबल के आए हुए थे। जादू उस दौर में होता था, इस दौर में तो हकीकी जादूगर ही नहीं रहा, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नुस्खा चाहिए तो बताता हूँ, 70 मरतबा अगर सूरतुल फातिहा को मुर्दे पे पढ़ दिया जाए, वो जाग जाए तो ताज्जुब नहीं करना चाहिए। आबे ज़मज़म पियो, हुसैन की कब्र की मट्टी खाओ, अल्लाह शिफा अता करेगा। हुसैन इब्न अली के सदक़े में तवज्जो है और फज़ीलात गिरामी कदर की। 70 जादूगर थे। समझाना क्या चाहते हैं? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी वारिस मूसा, बाबा बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीजिए, इमाम भी वारिस मूसा कलीमुल्लाह है। 70 जादूगर बाबल के अंदर मौजूद हैं। एक मरतबा बाबल दरबार मंसूर दवान की 70 जादूगर वहाँ पे मौजूद हैं। एक मरतबा इसने जादूगरों से कहा,
تم شوہر اور زوجہ کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہو، کچھ ایسا کرو کہ جعفر صادق علیہ باللہ رسوا ہو جائیں۔ ہم نے کہا جو ان کی رسوائی کا سوچے اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے، اللہ اسے آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا دربار میں بولا، امام جعفر صادق دربار میں آئے ہیں، منصور دوانکی کا دربار ہے، 70 جادوگر وہاں پہ ہیں۔ بیٹا علی ابن ابی طالب کا تھا کہ جو سوال سے پہلے جواب دے دیا کرتے تھے، بیٹا علی ابن ابی طالب کا تھا جو چہرے پڑھ کے شجرے کھنگال دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دربار میں آئے ہیں اور دربار میں آ کے غضب کی نگاہ سے جادوگروں کو دیکھا، غضب کی نگاہ سے منصور دوانکی کو دیکھا اور ایک جملہ پڑھا، کہا انا حجت اللہ، ان کے ارادے سے مولا واقف ہو گئے۔ ایک جملہ غضب کی نگاہ دوڑانے کے بعد پڑھا، کہا انا حجت اللہ الذی ابطلا سحر آبائکم فی موسیٰ بن عمران، کہا میں حجت خدا ہوں۔ کون خدا؟ جس نے موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کی تدبیروں کو چکنا چور کر دیا تھا، چکنا چور کر دیا تھا۔ جملہ وصول فرمائیے گا، ان آبائکم کہا، یعنی امام نے خط کھینچ دیا تھا، میں نے خود روکی تھی کہ جملہ پورا کرو، پھر تائید چاہیے گی، احسان مجھ پہ نہیں کرنا، تائید مکتب آل محمد میں بولنا اچھا لگے تو پھر بول لیجئے گا۔ امام نے گویا خط کھینچ دیا کہ ہم موسیٰ کے وارث ہیں، تم فرعون کے وارث ہو۔ ابطلا سحر آبائکم فی موسیٰ بن عمران، جس نے فرعون کے دربار میں جادوگروں کی تدبیروں کو چکنا چور کیا۔ میں حجت خدا ہوں، خدا کو بھولو نہیں، باذن اللہ کی طرف مولا اشارہ کرنا چاہتے تھے۔ اب ایک مرتبہ 70 جادوگر تھے، دربار سجا ہوا تھا، یہ چاہتا تھا علیہ باللہ مولا رسوا ہو جائیں، جادوگروں کے سامنے عاجز آ جائیں۔ مولا نے ایک مرتبہ دربار میں نگاہ دوڑائی، 70 تصویریں شیروں کی بنی نظر آئیں۔ ایک مرتبہ باقر کے لاڈلے نے شیروں کی تصویروں کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے مماثلت رکھنے والی تصویروں، ذرا اصلی شیر بن جاؤ اور ان جادوگروں کو نگل لو، ان جادوگروں کو نگل لو۔ 70 تصویریں اصلی شیر بنی، انہوں نے جادوگروں کو نگلا۔ منصور دوانکی بے ہوش ہو گیا۔ اب جب ہوش میں آیا، اسے جان کے لالے پڑ گئے، دستے ادب جوڑنے لگا، کہا آقا معاف کر دیجئے۔ اور اتنا نہیں، اس نے کہا ان شیروں سے کہیں ان جادوگروں کو واپس اگل دے، ان جادوگروں کو واپس اگل دے، ان جادوگروں کو واپس اب اگل دے۔ سنبھالنا جملہ، اس نے کہا ان شیروں سے کہیں ان جادوگروں کو واپس اگل دے۔ مولا جعفر نے فرمایا نہیں، اگر موسیٰ کے عصا نے لوٹائے ہوتے پھر یہ بھی لوٹا دے۔ عزیزان گرامی، یہ جعفر صادق علیہ السلام ہے جن کا لقب صادق اسم کا جز بن گیا۔ بس ایک پیغام ہے اور میں منزل مسائل کی جانب پڑھ رہا ہوں۔ امام وہ جو صادق، پیر وہ جو سچا، رسول وہ جو صادق، پھر اس رسول کا امتی بھی سچا ہوتا ہے، اس امام کا ماننے والا بھی سچا ہوتا ہے۔ بڑا رویا ہے یہ مولا بھی کربلا کو۔ پنجاب کا ایک ٹرینڈ ہے زداری کا، کلچر ہے، تہذیب ہے، اچھی تہذیب ہے کہ مخصوص شہادت آخری پڑھنے والے پڑھا کرتے ہیں۔ اس لیے میں اس شہادت کو آخری پڑھنے والوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اور جس مصیبت کا کہا گیا اسی مصیبت کے چند جملے پڑھوں گا۔
اسی چھٹے مولا سے پوچھا گیا، مولا دنیا میں سب سے زیادہ شیریں چیز کون سی ہے؟ سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے؟ سب سے زیادہ مٹھاس والی شے کون سی ہے؟ چھٹے مولا نے فرمایا جوان بیٹا۔ لمبے اولاد کو صاحب اولاد فرمایا، بیٹوں والوں کو بیٹیاں دے، بیٹیوں والوں کو بیٹے دے، جنہیں دونوں دیے ہیں اللہ نصیب کرے۔ کہا دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیاری چیز جوان بیٹا ہے۔ مولا سے پھر پوچھنے والے نے پوچھا، اچھا مولا یہ تو پیاری چیز ہو گئی، پھر یہ بتائیے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تلخ چیز کون سی ہے؟ کہا سب سے زیادہ پیاری چیز ہے جوان بیٹا، اور تلخ چیز یہ ہے اسی جوان بیٹے کا مر جانا۔ یہی حق ہے استغفار، اجر کو اللہ، اجر کو الزہرا۔ اس سے زیادہ تلخ چیز کوئی نہیں کہ اللہ کسی کے جوان بیٹے کو مار دے۔ عزادارو ایک فیصلہ کرنا دستور دنیا ہے، قضاء و قدر کی بحث اللہ جانتا ہے، امام جانتے ہیں، لیکن غالبی طور پہ ہوتا یہی ہے، بوڑھے باپ کا جنازہ جوان بیٹے اٹھاتے ہیں۔ اگر برعکس ہو بھی جائے تو برادری والے جوان کے لاشیں پہ بوڑھے کو جانے نہیں دیتے۔ واہ غربتا کربلا کا میدان تھا، علی اکبر کڑیل جوان، حسین بوڑھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کی آوازوں پہ رحم کرے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ کیسے بھیجا ہوگا مقتل کی طرح؟ ایک جملہ، بچپنے کا سن تھا علی اکبر کا، کوئی 6 برس کی عمر تھی اس وقت یا 6 ماہ کا سن تھا۔ حسین علیہ السلام رات کے وقت اٹھے ہیں، بی بی ام لیلہ نے دیکھا حسین میرے 6 ماہ کے علی اکبر کے سینے پہ بوسے دے رہے ہیں۔ ام لیلہ نے کہا آقا یہ کون سا طریقہ ہے محبت کا؟ کہا لیلہ تو آج دیکھ رہی ہے، حسین جب تک اکبر کے سینے کے بوسے نہ لے مجھے نیند نہیں آتی۔ اجرکم اللہ، کرتے آؤ تیاری اللہ، یہی حق ہے، خوبصورت استقبال کر رہے ہو۔ حسین جب تک علی اکبر کے سینے کے بوسے نہ لے حسین کو نیند نہیں آتی۔ آجے مدد نہیں آجے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، توجہ ہے۔ حسین جب تک علی اکبر کے سینے کے بوسے نہ لے حسین کو نیند نہیں آتی۔ جملہ پڑھوں عزادارو، کوئی ربط نہیں ٹوٹتا دوسرے کا احترام کرنے میں، کچھ نہیں ہوتا عزادارو، توجہ رکھیے میری جانب۔ حسین جب تک اکبر کے سینے کے بوسے نہ لے حسین کو نیند نہیں آتی۔ اب جملہ پڑھوں، آمادہ ہے آپ بھائی کرنے کے لیے؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کتنی محبت تھی حسین کو علی اکبر سے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جس بھی نیزے کی نوک پہ اکبر کا سر ہوتا تھا حسین کا سر ہوتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اکبر کا سر جدھر مڑتا تھا حسین کا سر پیچھے پیچھے۔ اتنی محبت تھی حسین ابن علی کو۔ اجازت کے لیے آئے ہیں علی اکبر، جب اجازت چاہی ہے حسین نے روکا نہیں ہے، قاسم کو روکتا رہا ہے، اور محمد کو جانے نہیں دیتے تھے، عباس کو روکتے رہے، علی اکبر کو روکا کیوں نہیں؟ مقتل کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، روکا اس لیے نہیں، اکبر کا لہجہ تھا محمد کا لہجہ۔ اجرکم اللہ، حسین کو حیا آتی تھی محمد کے لہجے میں اجازت مانگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایک نگاہ علی اکبر کے چہرے سے لے کے قدموں تک کی ہے۔ حسین پریشان مغموم قلب سے اکبر کو اجازت دے رہے ہیں، جا علی اکبر ماں سے ملا،
جا علی اکبر بھائی سے ملا، ملنے آئے ہیں اس سے جسے بیماری کھائے جا رہی تھی، یا میں لفظ بدل دوں جو غیرت کا بیمار تھا۔ اجرکم اللہ، میرا مزاج ہے کہ میں جلدی مسائل چھوڑتا ہوں، لیکن خلاف مزاج کچھ طولانی مسائل پڑھ رہا ہوں جیسے آپ نے امر کیا، تو تیاری کرتے آنا۔ عزیزانو، ہوا کیا بھائیوں کے بھائی بیٹھے ہو، علی اکبر اور سجاد نے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ تاریخ کہتی ہے جو چھڑانا چاہتا تھا بھائی بھائی کو نہیں چھوڑ رہا تھا، دونوں بھائی مل رہے ہیں۔ عزیزانو، اچانک کوئی بات کہہ دی گئی علی اکبر کے کان میں، علی اکبر مولا نے سجاد کو چھوڑ دیا۔ روایت کی درایت کرنے والے سمجھ کے بات کیا تھی، شاید یہی کہا علی اکبر تو جوان ہے، سجاد کو بیماری کھائے جا رہی ہے، اکبر باہر جنگ کا بازار گرم ہے، اکبر تبادلہ کر لیتے ہیں، میں کربلا میں مارا جاتا ہوں، اکبر تو شام چلا جا۔ شام کا نام آیا، علی اکبر نے چھڑوایا نا سجاد، برچھیوں کے وار آسان، ننگے سر علی کی بیٹیوں کے ساتھ، کبھی اس بابا اللہ حسین کا غم نسلوں میں منتقل کرے۔ عزادار علی اکبر کو حسین نے تیار کیا، جب نہیں پڑھوں گا، میدان میں علی اکبر آئے ہیں، لڑتے جاتے ہیں۔ منظر کیا تھا، درے خیمہ پہ ام لیلا، عزادارو ام لیلا کے بعد ایک اونچے ٹیلے پہ حسین اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، چھوٹی اولاد کو تم اسکول چھوڑنے جاتے ہو نا، جب تک وہ اپنے کلاس روم میں نہ جائے بچے کو دیکھتے رہتے ہو۔ حسین کا بیٹا مقتل میں گیا ہوا تھا، حسین ٹیلے پہ کھڑے ہیں، ایک مرتبہ علی اکبر نظر نہیں آ رہے۔ ماؤں سے کہوں گا اولادوں کے لیے ضرور دعا کیا کرو، علی اکبر نظر نہیں آتے۔ حسین تو مستجاب الدعویٰ ہیں لیکن شریعت سکھانے والے ہیں۔ درے خیمہ پہ آئے، لیلا سے کہا لیلا دعا کر اللہ مجھے اکبر ملائے۔ ابھی دعا لیلا گئی ہے مصلی پہ، کہا اے یعقوب و یوسف کو ملانے والے، ہمیں ہمارا علی اکبر ملا۔ ابھی دعا مکمل ہوئی، اکبر کا گھوڑا درے خیمہ پہ آیا۔ اللہ نہ کرے کسی باپ پہ یہ وقت آئے، بیٹا کوئی شے مانگے باپ نہ دے سکے۔ اکبر نے کہا بابا ایک بوند پانی کی پلا۔ حسین نے اپنی لسان اب سینہ پیارا نہ کرنا، کہنے اکبر نے رکھی، تڑپ کے رہ گیا بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا بابا۔ حجرکم اللہ زہرا، بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ عزادارو پھر علی اکبر میدان کی طرف گئے ہیں۔ اب عزادارو میں تو یوں ہی پڑھتا ہوں، اچانک کسی بد نظرے کی نظر لگی، اس نے اجر رسالت دیا، آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اکبر نے کیا کیا، اپنے دونوں بازو گھوڑے کے گلے میں ڈال دیے۔ اکبر کے گھوڑے نے حسین کی طرف آنا تھا لیکن بہرحال جانور تھا، آنکھ میں خون تھا، ایک آنکھ میں مٹی تھی۔ اکبر کا گھوڑا فوج اشکیا میں جاتا چلا گیا۔ فقتلوہ اربن اربا، انہوں نے اربن اربا علی اکبر کو زخمی کیا۔ تمہیں اربن اربا سمجھاؤں، حسین ہے مقتول اعضا، اکبر ہے فقتلوہ اربن اربا، پھول لینا اس کی پتیوں کو توڑ دینا، اسے کہتے ہیں مقتول اعضا۔ سر کا ماتم آنا چاہیے، اسے کہتے ہیں مقتول اعضا۔ لیکن اسی پھول کو اگر مسل دو، اسے کہتے ہیں اربن اربا۔ اکبر کا گھوڑا جس کے پاس سے گزرتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کہا بابا میری مدد کو آ، جو قاسم کے لاشے پہ عقاب بن کے گیا تھا، کبھی دائیں
وسع